اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عباس حسینی سننے والوں کو سلام عرض کرتا ہے۔ خمس کے حوالے سے ویڈیوز چل رہی ہیں اور یہ تقریباً میرا خیال ہے آخری ہوگی، تو ابھی ٹاپک جو چل رہا ہے وہ خمس کے استعمال کے حوالے سے چل رہا ہے کہ اس کو کیسے استعمال کیا جا رہا ہے۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ میں بالکل اس بات کا قائل ہوں کہ خمس سے ادارے بھی بنائے جا رہے ہیں اور اس میں بچے پڑھتے ہیں، غریبوں کے بچے پڑھتے ہیں، خدمت بھی ہو رہی ہے، لیکن اسی کے ذیل میں اس کا ایک دوسرا استعمال بھی چل رہا ہے جو کہ شاید اس طرح مناسب نہیں، تو اس کو ہی پوائنٹ آؤٹ کرنا مقصد ہے۔ باقی ادارے بنا کے بیٹھے ہوئے لوگ، وہ آپ کو پتہ ہی ہے، تو وہ اس کے ایک قسم کے مالک ہیں۔ تو میں ایک دو واقعات اور ذہن میں آئے اور جو کہ کتاب میں بھی میں نے ذکر کی ہیں، تو میں وہ ذکر کر کے تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ میں نے پہلے بھی عرض کی ہے کہ ہمارے یہاں عمومی طور پہ جو کم میں انقلاب کے بعد چونکہ علماء کی کافی عزت ہو گئی ہے اور ان کو ایک ریوارڈ ملتا ہے، تو وہاں پہ جا کے جو یہاں سے جاتے ہیں ہمارے عالم مزید، یعنی کہ تعلیم کے لیے، اعلیٰ تعلیم کے لیے، تو وہاں مجتہدین سے اپنے تعلقات بناتے ہیں اور پھر یہاں آ کے ان کے نمائندے۔ تو اسی طرح ایک صاحب تھے، نام تو میں کسی کا نہ لوں گا نہ لینا چاہتا ہوں، تو وہ کم میں تھے، تو وہ پاکستان آ گئے اور وہاں پہ یہاں آ کے وہ ایک اپنے مجتہد کے وکیل تھے۔ تو میرے کچھ عرصہ میں ان کے ساتھ رہا، کوئی بھی اس کی ریزن ہو سکتی ہے۔ تو وہ چونکہ وکیل تھے ان کے، تو ان کو وہاں سے خمس آتا تھا، تو ان کے گھریلو معاملات بھی چلتے تھے اور باقی وہ ان کی جو بھی نشر و اشاعت اور وہ سارا کچھ کرتے تھے۔ تو میں ایک بات رک کے تھوڑی سی کر دوں، عوام الناس کو تھوڑی سی بات کلیئر ہو جائے کہ جب انقلاب آیا تو اس وقت 4 مجتہدین کافی یعنی کہ پبلک میں ہولڈ رکھتے تھے اور شہرت رکھتے تھے، جس میں عراق کے آیت اللہ خوئی تھے، ایران کے آیت اللہ خمینی، چونکہ وہ تو حاکم تھے، وہیں پہ ہی ایک آیت اللہ شریعت مدار تھے ایران میں، اور ایک آیت اللہ محمد شیرازی تھے، ایران میں تھے۔ تو یہ میں بات بعد میں اگلے ٹاپکس میں آئے گی کہ مجتہدین کا آپس میں کیا اختلاف یا وہ اتنی زیادہ ایک دوسرے کے ساتھ مماثلت نہیں ہے، تو لیکن اس وقت میں ہلکا سا پوائنٹ آؤٹ کرتا ہوں، آیت اللہ شیرازی جو تھے وہ آیت اللہ خمینی کے مخالفین میں سے تھے۔ ایک تو ہوتی ہے نا ویسے مخالفت، لیکن ان کے فتاووں کے بھی وہ خلاف تھے۔ اس میں جب یہ زنجیر زنی کو حرام قرار دیا گیا، وہ میں فقہی معاملات میں نہیں پڑھ رہا، میں بات کر رہا ہوں، تو اس وقت جو سب سے پہلے اس کی تردید میں یا رد میں کتاب لکھی گئی وہ آیت اللہ محمد شیرازی کے آفس سے لکھی گئی تھی، جس کا پھر اردو ترجمہ ہوا۔ تو یہ جو ان کے وکیل تھے، میں نے خود ایک بڑی مجلس ہوئی اسی علاقے میں، اور وہاں پہ انہوں نے یہ سٹال پہ رکھ کے بیچی، میرے سامنے کی بات ہے۔ تو بہرحال وہ ان کے وکیل تھے، تو کچھ عرصہ بعد ان کے یعنی کہ یہ جو ایکٹیویٹیز وہ کر رہے تھے، تو آیت اللہ کے ایک نمائندے آئے کہ دیکھیں کہ جو کام ہو رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے اور یہ پروڈکٹیو کام ہو رہا ہے یا ویسے ہی۔ تو جو موصوف آئے ایران سے، وہ سگریٹ پیتے تھے۔ اچھا، اس پہ بھی بات کریں گے کہ سگریٹ پینا یا شیشہ پینا ایران میں کیا حالات ہیں، اور ویسے چلیں وہ میں ابھی ٹاپک سے ہٹ جاؤں گا۔ تو وہ سگریٹ پیتے تھے۔ دیکھیں میں رک کے ایک چھوٹی سی بات کر دوں، دیکھیں ہماری لاہوری مثال ہے کہ دے گچوں
دو چاول چار چاول بھی چیک کریے تو پتہ لگ جاتا ہے دیکھ کی ہے. یہ ضروری نہیں ہوتا کہ اندازہ ہو جاتا ہے تھوڑے سے معاملے سے بھی بھئی معاملات کیا چل رہے ہیں. تو وہ سگریٹ پیتے تھے. اب وہ ان کی کافی انہوں نے پذیرائی کی کہ بھئی آخر نمائندے ہیں آیت اللہ کے اور وہ ان کو چیک بھی کرنے آئے ہیں تو ان کے آگے پیچھے یہ وہ. تو یہ میرے سامنے کی بات ہے. اب وہ سگریٹ پیتے تھے تو شور مچ گیا جی سگریٹ وہ جو پیتے ہیں وہ مل نہیں رہا. اچھا اس کا جو نام انہوں نے بتایا میں نام سگریٹ کا بتا دیتا ہوں. بہرحال میں تو سگریٹ نہیں پیتا تھا نہ پیتا ہوں اب بھی. تو مارل بورو کوئی امپورٹڈ سگریٹ ہے. تو وہ جب یہ شور مچا کے مل نہیں رہا ہے تو جو ہمارے مولانا تھے وہ کافی پریشان تھے کہ جی وہ آئے ہوئے ہیں نمائندے تو ان کا سگریٹ نہیں مل رہا. تو میں نے کہا جی یہ تو میں نے قریبی مارکیٹ کا نام لیا تو میں نے کہا جی یہ تو وہاں سے بھی مل جاتا ہے. تو وہ چونکہ ہمارے علماء زیادہ تر سرائکی ہیں یعنی کہ اس سائڈ پہ لاہور اور ملتان سارے زیادہ تر سرائکی ہیں اور جو اسلام آباد یا اس سائڈ پہ ہیں تو یہ زیادہ تر بلتستان گلگت بلتستان کے. چلیں بہرحال یہ آپ سب کو پتہ ہی ہے. تو وہ سرائکی میں کہتے ہیں مجھے, اب میں تو مسکین سا بندہ ہوں, اس وقت میں تقریباً اسٹڈی میں تھا یا کوئی چھوٹی موٹی جاب میں کسی میں تھا. تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ چبل آدمی ہے, اے چبل ہے انہوں کیا پتا وہ امپورٹڈ سگریٹ ہے اے لوکل دا نام لیندہ پہ ہے. سرائکی میں انہوں نے کہا یعنی کہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جی سگریٹ کا یہ نام لے رہا ہے, نام ملتا جلتا ہے لیکن یہ لوکل سگریٹ ہے جبکہ وہ جو سگریٹ ہے وہ امپورٹڈ سگریٹ ہے. تو پتہ چلا کہ وہ شہر کے سینٹر سے ملتا ہے بڑی مرکزی جگہ سے. تو وہاں سے اور اس جگہ سے تقریباً 25-30 کلومیٹر وہ دور تھا ملا. اب چلے میں نام شہر کا لے دیتا ہوں, لاہور ہے کی بات کر رہا ہوں. تو ڈیفینیٹ لاہور بہت بڑا شہر ہے تو وہ سینٹرل پوائنٹ پہ جا کے سینٹرل پلیس سے وہ ملتا تھا, کوئی بڑی دکان تھی وہاں پہ. تو وہ جب لڑکے کو انہوں نے موٹر سائیکل پہ بھگایا کہ بھئی بھاگ کے جو وہاں سے لے کے آؤ ان کی سگریٹ ختم ہے. تو پیچھے سے مولانا نے اس کو آواز دی او چھورا ڈنڈا لبے تو ڈنڈا ہی لے ہمیں. یعنی کہ سرائکی میں انہوں نے کہا کہ اگر وہ لمبا پیکٹ جس میں 10 ہوتے ہیں پیکٹ وہ مل جائے تو وہی لے آنا, بار بار نہ جانا پڑے اتنے. یہ میں بات کر رہا ہوں آیت اللہ کے نمائندے کی جو یہ چیک کرنے آئے تھے کہ یہاں خمس یا جو کام ہو رہا ہے پروڈکٹیو ہو رہا ہے اور مناسب ہو رہا ہے, جائز طریقہ ہو رہا ہے. یہ ان کے ششکے تھے. مجھے نہیں پتا باقی کیا ہوگا ان کا ماحول یا کیا کر رہے ہوں گے کیا. اور یہ یعنی کہ صرف ایک پوائنٹ میں بتا رہا ہوں کہ وہ سگریٹ اس لیول کا پیتے تھے, یہ نمائندہ یہ پیتے تھے. تو اب آپ مجھے بتائیں جب آپ اس طرح خمس کے لیے وہ کریں گے اور مولا علی علیہ السلام کا میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو واقعہ سنا دیا, تو پھر امام زمانہ جب آئیں گے تو میرا خیال ہے یہ سب سے پہلے پریشانی پھر شیعہ اور خصوصاً شیعہ علماء کو ہی نہ ہو جائے, لینے کے دینے پڑ جائیں کہ نعرے مار رہے ہیں اور دعائیں کر رہے ہیں امام جلدی آ جائے امام جلدی. بھائی امام جلدی کیوں آپ کہہ رہے ہیں؟ پہلی بات ہو کہ امام آپ کے زبان کی چاشنی سے تو نہیں آئیں گے. کیوں آپ کہہ رہے ہیں؟ آپ کے کردار اتنے اچھے ہو گئے ہیں. یہ نہ ہو آپ, اور یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیں کہ امام کی تلوار سے جو نکل گیا نا وہ جنت میں کبھی نہیں جا سکتا. تو میرا خیال یہی ہے کہ اللہ کریم اس لیے دنیا کو امام کے بغیر چلا رہا ہے کہ یہ جتنے نکل جائیں, چونکہ جب امام تشریف لائیں گے تو پھر ان کی تلوار کی زد میں جو آ گیا وہ جنت میں کبھی بھی نہیں جا سکتا. اس صورت میں تو چلو پھر بھی کوئی بھی نہ کبھی تو معافی تافی ہو ہی جائے گی. ایک چھوٹا سا واقعہ اور ذہن میں آ گیا اور یہ میری خمس کے حوالے سے آخری ویڈیو ہے. میرے ایک جاننے والے ہم کٹھے نماز پڑھتے تھے, بزرگ ہیں, ریٹائرڈ آدمی ہیں, وہ بھی کبھی کبھی یہ بات کر دیتے تھے خمس کے حوالے سے. تو بھائی مولوی صاحبان کہتے ہیں تو انہوں نے مجھے ایک واقعہ سنایا, میں جلدی سے ختم کرتا ہوں. وہ کہہ رہے جی کوئی مولوی صاحب تھے تو وہ میرے کوئی جاننے والے تھے, تو وہ انہوں نے ان کے بچے جاتے تھے ویگنوں پہ اسکول,
تو انہوں نے کوئی 50,000 روپیہ اکٹھا کیا کہ میں کوئی ماڑی چنگی گاڑی لے لوں تاکہ بچوں کو بھی چھوڑاؤں، خود بھی دفتر چلا جاؤں۔ بچے ویگنوں میں ذلیل ہوتے ہیں تو بچیاں بھی ہیں، تو مولانا صاحب نے ان کو گھیر گھار کے ان کو تبلیغات کر کے خمس کی، ان سے 10,000 روپیہ کھینچ لیا۔ اب گاڑی تو نہ آئی، وہ بیچارے نے اگلے سال پھر کوشش کی کوئی پیسے بنائے تو وہ گاڑی مہنگی ہو گئی، پھر بیچارہ نہیں لے سکا، مولانا صاحب نے پھر خمس کھینچ لیا ان سے۔ وہ بیچارہ وہیں کے پھر وہ مولانا سے ملنے اور شاید مسجد جانا بھی چھوڑ گئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو میں خمس دیتا رہوں گا تو میری ساری زندگی یہ گاڑی نہیں، کیونکہ گاڑیاں مہنگی ہوتی جا رہی ہیں۔ تو یہ مجھے انہوں نے یہ واقعہ بھائی بات یہ ہے کہ خمس بالکل ہے، فرض ہے، واجب ہے، ادا کرنا ہے، لیکن امیر نے ادا کرنا ہے نا۔ ان پہ یہ تو نہیں ہے کہ آپ سواری نہ سواری ہی ہونی چاہیے، آپ کے پاس گھر ہونا چاہیے، بچوں کی ایجوکیشن، بچوں کی شادیاں، باقی جو آپ کے فرائض ہیں وہ ادا ہونے کے بعد آپ کے پاس، وہ تو کافی امیر لوگوں پہ ہے نا، یہ عام میڈیوکر یا وائٹ کالر یا سیلریڈ پرسن پہ تو نہیں بنتا نا وہ۔ اور زکوٰۃ بنتی ہے وہ آپ دیتے نہیں ہیں، وہ مجھے سمجھ نہیں آتی شیعوں کی۔ اور اسی طرح چلو سادات بیچاروں کے لیے تو ان کو بھی نہیں دیتے، مولوی خود کھا جاتے ہیں۔ کدھر سادات، میں نے پہلے 2-3 واقعات آپ کو سنا چکا۔ تو غیر سادات کے لیے تو آپ کے پاس کوئی پروین ہی نہیں ہے نا، کیونکہ وہ بیچارہ غریب ہو تو وہ ویسے ہی مرے رل کے۔ اور باقی رہی بات صدقات جب واجبات ہی نہیں ادا کر رہے، صدقات کون؟ بھائی ایک بندہ فرض نماز ہی نہیں پڑھ رہا ہے، آپ کہیں گے اچھا جی سنتیں بھی پڑھو، وہ پہلے فرض تو پڑھ لے، تو وہ تو فرض ہی نہیں پڑھ رہا۔ آپ واجبات ادا نہیں کر رہے، آپ کہتے ہیں مستحبات ادا ہو جائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ واجب اگر رہ گیا تو مستحب کا فائدہ ہی کوئی نہیں، وہ کر بھی لیں تو کوئی فائدہ نہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ فرائض ہی نہیں ادا کر رہے تو مستحبات کی طرف کس کا دھیان جاتا ہے؟ تو بہرحال یہ ایک دکھ آمیز کہانی تھی، میں سننے والے ذرا حوصلہ کر کے سنیں، میں کسی کو ٹونٹ یا طنز نہیں کر رہا، یہ حقائق ہیں جو میرے اپنے مشاہدات ہیں، وہ میں نے ذکر کر دی ہے۔ بہرحال ہمارا تو کام ہے بات کو پوائنٹ آؤٹ کرنا بھی چاہیے، اور کسی کا دل چاہے تو اس کو تسلیم کر لے، نہ چاہے تو اختلاف رائے کرنے کا سب کو حق حاصل ہے، لیکن غور ضرور کریں کہ یہ اگر اس طرح آپ خمس اور زکوٰۃ کے ساتھ کریں گے تو پھر امام زمانہ تشریف لائیں گے تو آپ کیا جواب دیں گے؟ اور اگر امام کے آنے سے پہلے آپ مر جاتے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے؟ حساب تو وہاں مثقال ذرۃ خیرا یرا مثقال ذرۃ شرا یرا، یہ سارا ہونا ہے۔ اور مولویوں کا تو میں نے یہاں تک ایک عالم دین ہمارے بزرگ وہ خود بتاتے تھے، جہاں تک مجھے مبالغہ رائی نہ ہو، میں معذرت چاہتا ہوں کہ 70,000 عام بندہ، اس میں کوئی غلطی ہو تو معافی چاہتا ہوں، عام بندہ حساب دے کہ جو بھی اس کا بننا ہوا اچھا یا برا وہ فائنل ہو جائے گا، وہ فارغ ہو جائے گا، لیکن مولوی صاحب کھڑے ابھی بھی حساب دے رہے ہوں گے۔ تو یہ خود سوچ لیں علماء۔ باقی رہی بات دنیا میں پھر تھوڑی سی مشکلات برداشت کریں گے تو آخرت میں کوئی مقام ملے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ یہاں بھی تعیشاتی زندگیاں اور عیش و عشرت اور اولادوں کے ششکے مشکے سارے کچھ چلیں اور آخرت میں بھی آپ کو بڑا مقام مل جائے، یہ نہیں ہوتا، وہ تھوڑی سی قربانی کے ساتھ ہی معاملات چلتے ہیں۔ تو بہرحال اسی کے ساتھ ہی خمس کا ٹاپک میں ختم کر رہا ہوں، انشاءاللہ تعالی آگے جہاد شروع ہو جائے گا اور پھر اس طرح آگے اسی پہ حسینی کو اجازت دیجیے۔ وما علینا الا البلاغ۔ خدا حافظ۔